السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ مابین دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر لیں، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمل کرنے پر اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں: فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں: الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں۔ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں، اپنی مرضی کا عمل نہیں۔ سنتے تو ہم دھیان سے ہیں، توجہ سے ہیں، لیکن بہت سی مرتبہ ہوتا ایسا ہے کہ ہم عمل اپنی مرضی کا کرتے ہیں،
اپنی مرضی کا عمل نہیں چلے گا، بلکہ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرنا ہوگا۔ تو فرمایا انعام کیا ملے گا؟ اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا، اور ماں بہن ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی، سیدھے راستے سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اچھے اعمال کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں مختصر سی زندگی نصیب فرمائی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، ہمارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ختم ہو رہی ہے۔ وقت میں سے برکت ختم ہو گئی، ایک جمعہ ابھی آتا ہے فوراً دوسرا جمعہ آ جاتا ہے، دوسرا جمعہ جاتا ہے فوراً تیسرا جمعہ آ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں سن لو، قیامت کے قریب وقت میں سے برکت ختم کر دی جائے گی، سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دنوں کے برابر ہو جائیں گے، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور گھنٹے منٹوں کے برابر ہو جائیں گے، اور منٹ سیکنڈ کے برابر ہو جائیں گے۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں خوبصورت زندگی نصیب فرمائی، زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھایا ہے کہ ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کیا کرنا ہے، ہمیں کون سی زندگی گزاریں گے تو دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی ملے گی، اور دنیا کی زندگی کو چھوڑ دینے کے بعد مرنے کی زندگی میں بھی کامیابی ملے گی، اور کیا نہیں کرنا ہے جس کے نتیجے میں ہماری دنیا بھی سکسیسفل ہوگی اور آخرت بھی ہماری کامیابی والی ہوگی۔ یہ ساری تفصیل اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ زندگی اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی تو زندگی کا مقصد بھی سمجھا دیا۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ہر چیز مقصد کے تحت بنائی جاتی ہے، ہر چیز مقصد کے تحت پیدا کی جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، حالانکہ وہ عقل، وہ سوچنے کی طاقت، وہ بنانے کی طاقت ایک پیدا کرنے والے اللہ کی طرف سے ملتی ہے، لیکن کوئی آدمی بھی دنیا میں کوئی کام بے فائدہ نہیں کرتا ہے، کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس کا نفع اسے ضرور نظر آتا ہے، تبھی جا کے وہ کسی کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں زندگی نصیب فرمائی اور ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو بے مقصد نہیں بھیجا ہے، ہمیں یوں ہی پیدا نہیں کر دیا گیا ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور اللہ کا کتنا بڑا احسان، کتنا بڑا کرم، کتنا بڑا فضل کہ اس نے ہمیں دنیا میں آنے کے بعد آنے کا مقصد بھی سمجھا دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ اللہ فرماتے ہم نے دنیا کی زندگی تمہیں اس لیے نصیب فرمائی ہے، تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے، تمہیں دنیا میں اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ہے تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے، دنیا کی زندگی تمہیں اس لیے نصیب فرمائی ہے کہ تم دنیا کی ختم ہونے والی زندگی میں اپنے رب کو پہچان لو، لیعبدون، اپنے رب کی عبادت کر لو، ای لیعرفون، تاکہ تمہارا رب تمہیں پہچان میں جائے۔ ماں بہنیں ہم نے ہر ایک کو پہچانا ہے، نہیں پہچانا تو ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا، جس نے ہمیں ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا، خوبصورت زندگی نصیب فرمائی، ہزاروں انعامات کی بارش ہم پر فرمائی ہے، ہم نے نہیں پہچانا تو صرف ہمارے پیدا کرنے والے اللہ کو نہیں پہچانا ہے۔ لیکن مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، ماں بہن اللہ پاک نے ہمیں خوبصورت زندگی نصیب فرمائی، زندگی کا مقصد سمجھایا۔ آگے اللہ قرآن کریم میں کتنی زبردست بات بیان فرماتے ہیں، اللہ ہم سے کیسی محبت کرتا ہے۔ ماں کو اپنے دودھ پیتے بچے سے محبت ہوتی ہے، اس سے کئی گنا زیادہ محبت کرنے والا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، زبردست محبت کرنے والا۔ آگے قرآن کریم میں کیا فرمایا، آج بہت سے اللہ کے بندوں کو اور بہت سی اللہ کی بندیوں کو اس بات کی شکایت کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہے، بڑی پریشانی ہے، انکم نہیں ہے، آوک نہیں ہے، کیا کرے، ارے کون سا راستہ اختیار کرے جس کی وجہ سے روزی میں برسات ہو جائے، ارے اللہ پاک حلال کمائی عطا فرما دے وے۔ اور ماں بہنیں حلال کمائی کا حاصل کرنا، حلال پاکیزہ روزی کی دعا کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ ضرور اللہ سے حلال پاکیزہ روزی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد ایک دعا کا اہتمام کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طیبا وشفاء من کل داء۔ دعا کا مطلب یہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم مانگتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو عمل تیری بارگاہ میں منظور ہو جائے، جو عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، ورزقا واسعا وحلالا طیبا، حلال پاکیزہ اور وسعت والی روزی اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے میں تجھ سے شفا کا سوال کرتا ہوں، شفا مانگتا ہوں۔ تو حلال پاکیزہ روزی حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے، ارے کسی نے ہمارے کاروبار پر کوئی جادو کر دیا ہے، ہمارے بزنس پر کوئی جادو کر دیا ہے۔ ایک بات یاد رکھو ماں بہنیں، روزی اور موت یہ دونوں چیزیں آدمی کا پیچھا کرتے ہیں، جہاں بھی ہوں گے مقدر کی روزی جتنی ملنی ہے اسے اتنی مل کر ہی رہے گی، اور انسان کسی بھی کونے میں چلے جائے، کسی کونے میں چلا جائے، اس کی موت لکھی ہوئی ہے، ایک وقت مقررہ پر وہ آ کر ہی رہے گی۔ یعنی روزی اور موت تو انسان کے پیچھے پیچھے لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے روزی میں رکاوٹیں بھی ہوتی ہے، نہیں ہوتی ایسا نہیں، اس میں بھی یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارا یقین اللہ کی ذات عالی پر ہونا چاہیے۔ آگے اللہ قرآن کریم میں سمجھا یہ رہے ہیں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین،
میرے بندوں اور میری بندیوں، تم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا ہے، یعنی تم اپنی زندگی کو مقصد کے تحت گزارتے ہو۔ اللہ نے جیسا تمہیں زندگی گزارنے کو کہا ہے، اللہ کے نبی نے جیسی زندگی تمہیں گزار کر بتلائی ہے، اسی کے مطابق تمہیں زندگی گزارنے کی توفیق مل گئی ہے اور اسی کے مطابق تم اپنی زندگی کو گزارتے ہو۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، اب تمہیں روزی کے معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، روزی کے معاملے میں دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، روزی کے معاملے میں تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرنے والے، میرے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو میں وہاں سے حلال پاکیزہ روزی نصیب کرتا ہوں کہ کبھی ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جو اللہ کا بن جاتا ہے، اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارتا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتا ہے، پھر اسے روزی کے معاملے میں پریشانی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ پاک اس کے لیے روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں، اللہ پاک اس کی روزی میں وسعت نصیب فرما دیتے ہیں۔ آگے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ سے بڑھ کر طاقت والا کون ہو سکتا ہے، اللہ سے بڑھ کر قدرت والا کون ہو سکتا ہے۔ تو روزی کے معاملے میں پریشانی کو ختم کرنا چاہتی ہو ماں بہنیں، اپنی زندگی میں اللہ کے احکام داخل کرو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جیسا ہمیں حکم دیا ہے اور ہمارے نبی نے جیسی زندگی گزار کر بتائی ہے، اسی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارو۔ ہم دن بدن آخرت کے بالکل قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں آخرت کا کوئی احساس نہیں ہے۔ بس زندگی جیسی ہماری غفلت میں گزر رہی ہے، ویسی ہی غفلتیں کم ہونے کا نام نہیں لیتی، بلکہ دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر گئی ہے، جس کے نتیجے میں آخرت کا استحضار، مرنے کے بعد کی زندگی کا کبھی خیال بھی ہمیں نہیں آتا ہے۔ ہزاروں جنازوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہوتا ہے، کئی رشتہ داروں کے انتقال کی خبر ہم نے اپنے کانوں سے سن لی ہوتی ہے، کئی لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہوتا ہے، اس کے باوجود کبھی اپنے مرنے کا خیال نہیں آتا ہے۔ ہم روزانہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، موبائل کے استعمال میں روزانہ کسی نہ کسی کے انتقال کی خبر ہمیں واٹس ایپ میں دیکھنے کو ملتی ہے، سننے کو ملتی ہے، اس کے باوجود اپنی موت کا خیال ہمیں کبھی بھی نہیں آتا ہے۔ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے رب کو جانا نہیں ہے، موت کا خیال ہمارے دلوں میں آتا نہیں ہے، موت کا استحضار ہمارے دلوں میں ہے نہیں۔ اب آپ لوگ سوچتی ہوگی مول صاحب نو کام تو بس آج سے آخو દિવસ موت موت کرے جائے છે۔ ماں بہنوں تمہیں مانو کہ نہ مانو، مروانو چھے، مرنا ہے، موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا عقل مند آدمی، میری امت کا ہوشیار آدمی، میری امت کا چالاک آدمی وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں ایسے کام کر لے، ایسے اعمال کر لے جو اعمال اسے موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ ماں بہنیں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا ہے، یہ نماز موت کے بعد ضرور کام آئے گی۔ اپنی ذات کو پردے میں رکھنے کا اہتمام کیا ہے، یہ اپنی ذات کو پردے میں رکھنا موت کے بعد ضرور کام آئے گا۔ اپنے اخلاق کو درست کیا ہے، اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا ہے، مرنے کے بعد یہ عمل ضرور کام آئے گا۔ آنکھوں سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھی ہے، کانوں سے کوئی غلط بات نہیں سنی ہے، زبان سے کسی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہی ہے، نہ جھوٹ بولا ہے، نہ کسی کے بارے میں کوئی بری بات کہی ہے، یہ سارے نیک اعمال موت کے بعد کام آنے والے ہیں۔ اور آگے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। मेरी उम्मत का नासमझ नादान आदमी वो है, मेरी उम्मत का नासमझ और नादान आदमी वो है जो दुनिया की ज़िंदगी अपनी मनमानी गुजारे, अल्लाह को नाराज़ करके गुजारे, हमेशा अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करे, हमेशा अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करने वाले काम करे और अल्लाह से जन्नत की उम्मीद लगाए बैठा हो, अल्लाह से जन्नत की उम्मीद लगाए बैठा हो। फरमाया ये हो नहीं सकता है। इसीलिए उलमाए किराम ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, अल्लाह से जन्नत न मांगो बल्कि ज़िंदगी में ऐसे काम कर लो, ज़िंदगी में ऐसे अमल कर लो कि जन्नत खुद तुम्हें मांगने लग जाए। तो माँ बहनें, मुझे मुख्तसर समझाना ये है, ज़िंदगी अल्लाह पाक ने नसीब फरमाई, ज़िंदगी के एक एक सेकंड का अल्लाह को जवाब देना होगा। दुनिया की ज़िंदगी में जितनी नेमत अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाई है, हर नेमत के बारे में अल्लाह पाक पूछने वाले हैं। कुरान करीम में फरमाया, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। मेरे बंदों और मेरी बंदियों, दुनिया की ज़िंदगी में जितनी नेमतें तुम्हें अता की गई हैं, जितनी नेमतें तुम्हें दी गई हैं, हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। अरे तुम्हें फ़लानी नेमत नसीब फरमाई थी, फ़लानी नेमत की तुमने क्या कदरदानी की है, फ़लानी नेमत का तुमने क्या हक़ अदा किया है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत का मैदान कायम होगा, माँ बहनें, जिस दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी उस दिन को क़यामत का दिन कहते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत का मंजर बयान फरमाते हैं, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबी व साहिबतिहि व बनी। अल्लाह फरमाते क़यामत के दिन कोई किसी के काम आने को तैयार नहीं। भाई भाई से दूर भागेगा, बेटा बाप से दूर भागेगा, बाप बेटे से दूर भागेगा, माँ बेटी से दूर भागेगी, बेटी माँ से दूर भागेगी। उस वक्त कोई किसी के काम नहीं आएगा, न रिश्तेदारी काम आएगी, न ताल्लुकात काम आएंगे। अरे माँ बहनें, दुनिया की ज़िंदगी हम देख लें, दुनिया की ज़िंदगी में बहुत से लोग नफ़रतों में ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत से लोग आपस के लड़ाई झगड़ों में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो क़यामत में कौन काम आ सकता है? हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हर बंदे से और अपनी हर बंदी से कुछ सवालात करेंगे। उन सवालात के वहाँ पर सही सही जवाब देने होंगे। जब तक उन सवालात के सही सही जवाब न दे दिए जाए तब तक कदम वहाँ से हट नहीं सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दरबार कायम होगा और सवाल किया जाएगा, बताओ मेरे बंदो, बताओ मेरी बंदियों, तुम्हें ज़िंदगी नसीब फरमाई थी, तुमने ज़िंदगी की क्या कदरदानी की है, तुमने ज़िंदगी का क्या हक़ अदा किया है, मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारी है या मकसद को भुलाकर ज़िंदगी गुजारी है, अल्लाह को राज़ी करते रहे हैं, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया है, दीन की मेहनत में ज़िंदगी गुजारी है, या फिर मोबाइल के पीछे पागल होकर ज़िंदगी गुजारी है। माँ बहनें, याद रखो, मोबाइल फ़ोन और ये स्मार्टफ़ोन ने हमें भी बर्बाद कर दिया, हमारे बच्चों को भी बर्बाद कर दिया, और अगर इस पर कंट्रोल नहीं हुआ आने वाली नस्लें भी बर्बाद हो जाएगी। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन आजकल हुआ ऐसा है माँ बहनें, कई औरतों को देखा गया है, कई मर्दों को देखा गया है, मोबाइल फ़ोन में इतने बिज़ी रहते हैं कि उनके पास उनके बच्चों के लिए भी वक्त नहीं होता है। याद रखो, एक मरतबा मोबाइल हाथ से चला गया, वापस आने की उम्मीद है, लेकिन तुम्हारे मासूम मासूम बच्चे तुम्हारे हाथों से चले गए, फिर कभी वो तरबियत का दौर गुजर गया, फिर कभी वो हाथ में वापस नहीं आ सकते हैं। और पहले एक ज़माना हुआ करता था, कितना खूबसूरत घरों का माहौल था। अरे अब्बा भी होते थे, अम्मी भी होती थी, दादा भी होते, दादी भी होती, भाई भी होता, बहन भी होती, बहुत से लोग घर में जमा होते,
आपस में मोहब्बत की बातें हुआ करती थी। आज बड़ा अजीब माहौल घरों में रात को नज़र आता है। रातों को बड़ा अजीब मंजर घरों में देखने को मिलता है। माँ अपने मोबाइल में बिज़ी, बाप अपने मोबाइल में बिज़ी, दादा अपने मोबाइल में बिज़ी, दादी अपने मोबाइल में बिज़ी, बेटा अपने मोबाइल में बिज़ी, बेटी अपने मोबाइल में बिज़ी, भाई अपने मोबाइल में बिज़ी, बहन अपने मोबाइल में बिज़ी। ये मोबाइल ने दुनिया को तो हमसे करीब कर दिया, लेकिन हमारे अपनों को हमसे बहुत दूर कर दिया है। और बहुत सी औरतें अपनी जान छुड़ाने के लिए बच्चों को वक्त न देना पड़े, बच्चों का रोना बंद हो जाए, बच्चे सताना छोड़ दे, इसलिए मोबाइल हाथ में थमा देते हैं, मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। लेकिन याद रखो माँ बहनें, हकीकत ये है बहुत सी मरतबा हमने छोटे छोटे बच्चों को बड़ी ज़बरदस्त और ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला देखा है। कई औरतें आती भी है, कहती है मौलाना मेरे बच्चे को नज़र लग गई है, मेरे बच्चे पर जिन्नात या जादू के असरात है। मैं पूछता हूँ अल्लाह की बंदी मोबाइल देखता है? हाँ मौलाना मोबाइल तो बहुत ज़्यादा देखता है। मैं कहता हूँ कोई जिन्नात नहीं, कोई जादू का असर नहीं, कोई नज़र का प्रॉब्लम नहीं, ये बीमारी लगी हुई है मोबाइल को ज़्यादा देखने की वजह से। एक बीमारी नहीं, दो बीमारी नहीं, ज़्यादा मोबाइल के इस्तेमाल से हज़ारों बीमारियाँ जिस्म में जन्म ले रही होती हैं। लेकिन हम सुनते हैं, हमारी अक्लें ठिकाने नहीं आती हैं। आज हमारी जवान जवान बेटियां, जवान जवान बहनें रातों को देर देर तक मोबाइल का इस्तेमाल करने की आदी बन चुकी हैं और रातों को देर देर तक जागने की आदी बन चुकी हैं। और माँ भी, मैं माफ़ करना बहुत सख्त अल्फाज में कहता हूँ, इसको अपनी बेटी की भी कोई परवाह नहीं है कि मेरी बेटी मोबाइल में क्या करती है, मेरी बेटी मोबाइल का कैसे इस्तेमाल करती है। और हकीकत ये है हर घर में म्यूज़िक, हर घर में गाना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझे पता चल जाए कि कोई आदमी गाना गाने वाला या गाना सुनने वाला है, म्यूज़िक सुनने वाला है, मुझे पता चल जाए गाना सुनने वाला, म्यूज़िक सुनने वाला, गाना गाने वाला है और उसका इंतकाल हो जाए और उसको मेरे पास लाया जाए और कहा जाए कि उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ाओ, तो मैं उसके जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ाऊँगा। लोगों ने कहा हज़रत जनाजे की नमाज़ तो पढ़ा लो, जनाजे की नमाज में क्या मसला है? फरमाए नहीं पढ़ाऊँगा, इसलिए कि जो आदमी गाना गाते गाते, ये गाना सुनते सुनते दुनिया से चला जाता है, उसके जनाजे पर अल्लाह की लानत बरसती है। मुझे डर लगता है कि कहीं वो लानत के छींटे मुझ पर न लग जाए। तो माँ बहनें मोबाइल का इस्तेमाल करना चाहती हो तो सही कर सकती थी, दरसे कुरान को सुनकर, दरसे हदीस को सुनकर, लेकिन आजकल कोई सही इस्तेमाल करता नहीं है। बस लोग हमें मसला पूछते, मौलाना पाकिस्तानी सीरियल देखना जायज़ है कि नहीं जायज़ है? तो पाकिस्तानी सीरियल देखने के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। और ऐसे ड्रामेबाजी, इतनी दुश्मनियाँ बढ़ी हुई हैं ये सीरियलों को देखकर, ये पिक्चरों को देखकर, ये फिल्मों को देखकर हमारी बेटियों ने हुदूद क्रॉस कर दी है। माँ का जो अदब बेटी के दिल में होना चाहिए था, ये पिक्चर फिल्म देख देख कर माँ का अदब बेटी के दिल से निकल गया, बाप का अदब बेटी के दिल से निकल गया। और मैं आपको बतलाऊँ मोबाइल कितनी ख़तरनाक चीज़ होती है, मोबाइल कितना नुकसानदेह होता है। बहुत से माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों पर कंट्रोल करते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते हैं। हाँ, बच्चों को बड़ी मोहब्बत दो, बड़ा प्यार दो, बड़ी शफ़क़त से समझाओ। मोबाइल दे रहे हो तो पूरी नज़र रखो और इस तरीके से इस्तेमाल करने दो कि उनकी ज़िंदगी का खिलवाड़ ना हो जाए, उनका फ्यूचर हम बर्बाद ना कर दें, उनका फ्यूचर हम तबाह ना कर दें। एक माँ बाप ने अपनी बेटी की अच्छी तरबियत की थी, अच्छा अपनी बेटी का बड़ा ख्याल रखा, बड़ी तरबियत की, उसके बावजूद बेटी को कभी मोबाइल भी नहीं दिया और बेटी ने कभी मांगा भी नहीं। बहुत से माँ बाप अपनी बेटियों का पूरा ख्याल रखते हैं, नहीं बेटी ने मांगा, नहीं माँ बाप ने उसे मोबाइल दिया। अब हुआ ऐसा कि बेटी की शादी हो गई, शादी होकर बेटी ससुराल चली गई। अब शोहर था, हस्बैंड उसका शोहर, उसने सोचा हमारी वाइफ तो કેટલી સારી છે, એને કદી પણ મોબાઈલ યુઝ કરેલો નથી, કેટલી સારી છે। हाँ थी, अच्छी थी, माँ ने अच्छी तरबियत की थी, अच्छी थी।
اب شوہر کمینے نے، اب مجھے یہ الفاظ اس لیے کہنے پڑتے ہیں کہ بڑے صدمے کی باتیں کبھی کبھی ہوتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اچھی گفٹ دینی تھی، کوئی اچھا سونا دے دیتا، چاندی دے دیتا، کوئی اور اچھی گفٹ دے دیتا، تو وہ شوہر کمینے نے اس کو پہلی رات میں موبائل دے دیا۔ اب موبائل دیا، بیٹی نے تو کبھی اپنے ماں باپ کے گھر میں موبائل چلایا نہیں، کبھی اپنے ماں باپ کے گھر میں موبائل کا استعمال کیا نہیں، ہمیشہ اپنے ماں باپ کے گھر میں موبائل سے وہ دور رہی ہے، بڑی عزت کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہے، بڑی عفت اور پاک دامنی میں اس نے زندگی گزاری ہے، کبھی کسی کے سامنے اس نے موبائل پر بات نہیں کی ہے، کسی سے اس نے موبائل پر کوئی میسج نہیں کیا ہے۔ اب شوہر نے موبائل دیا، اب موبائل آ گیا، موبائل چلاتے چلاتے ہوا ایسا کہ انسٹاگرام سے اس کا کسی لڑکے سے تعلق بنا، اور وہ ماں موبائل کے نشے میں اپنے 1.5 سال کے بچے کو چھوڑ کر گھر سے چلی گئی۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ یہ موبائل انسان کی عقل کو کتنا فیل کر دیتا ہے، یہ عشق مجازی انسان کی عقل کو کتنا فیل کر دیتا ہے۔ پھر اسے نہ اپنی ماں کی عزت کی کوئی پرواہ رہی ہے، نہ اپنے باپ کی عزت کی کوئی پرواہ رہی ہے، نہ اپنے 1.5 سال کے معصوم بچے کی، 1.5 سال کا یعنی 18 مہینے کا بچہ جس کے اندر کیا شعور ہوتا ہے، کیا سمجھ ہوتی ہے، پھر بھی موبائل کی وجہ سے اس ماں نے اس بچے کو بھی ٹھوکر ماری اور کسی غیر کے ساتھ وہ گھر سے رخصت ہوئی ہے۔ تو ماں بہنوں، تم یوں مت سوچو کہ ہمیں بہو ہارا چاہیے تو ہماری چھوکریوں ہاری جیسے، نہ نظر ضرور رکھو، اپنی بچیوں پر بھروسہ پورا نہیں۔ تمہاری بچیاں 100% اچھی ہے، میں جانتا ہوں، تم بھی 100% اچھے ہو، میں جانتا ہوں، لیکن بازار کا ماحول اچھا نہیں ہے، ہمارے گھر کے باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے، موبائل کا نشہ ہی اچھا نہیں ہے۔ موبائل اچھے لوگوں پر جادو کر چکا ہے اور اچھے لوگوں پر ابھی بھی کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھنے کا اہتمام کرو، اپنی ذات کو 24 گھنٹے موبائل کے پیچھے پاگل مت بنے رہو۔ آج موبائل کی وجہ سے نہ تسبیحات کا اہتمام کسی کے اندر ہے، صبح شام کی 3 تسبیحات کو کون پڑھتا ہے؟ کسی کے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلا کلمہ پڑھتے، پھر تیسرا کلمہ پڑھتے، استغفار پڑھتے، درود شریف پڑھتے، کتنا ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہم سے راضی ہو جاتا۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا، رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کریم لیا، میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں، ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں، کتنی بہنیں ایسی ہوگی، رمضان کا مہینہ چلا گیا، رمضان کا مہینہ جانے کے بعد ابھی تک قرآن کریم پڑھنا تو بہت دور کی بات، قرآن کریم ہاتھ میں لینے کی بھی انہیں توفیق نہیں ہوئی ہوگی۔ اس سے اندازہ لگاؤ پھر جب اعمال بگڑتے ہوئے ہوں گے تو زندگیوں میں کہاں سے سکون مل سکتا ہے، زندگیوں میں کہاں سے اطمینان مل سکتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جن کی زندگی کا مقصد بس اپنی منمانی زندگی گزارنا، ہمیشہ موبائل کا غلط استعمال، موبائل کے پیچھے بھی اپنی راتوں کو برباد کر دینا، موبائل کے پیچھے فجر کی نماز میں نہ اٹھنا، زندگی کا مقصد یہی بن چکا ہے۔ اللہ فرماتے من اعرض، یہ قرآن کریم کے 16ویں پارے میں، ماں بہنیں کبھی کبھی اللہ پاک توفیق دے وے قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ کر دیکھو، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں کتنی محبت سے سمجھاتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، نمازوں سے دور ہونا، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنا، اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارنا، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فإن له معیشۃ ضنکا، زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیا جاتا ہے۔ کیونکہ مول صاحب گھر چیک کرو نے گھر میں کوئی پرابلم چھے، دکان چیک کرو نے دکان میں کوئی پرابلم چھے، ماں بہنیں کوئی گھر میں پرابلم نہیں ہوتی ہے، کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، اللہ فرماتے میں کسی کو فائدہ پہنچانا چاہوں، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور میں کسی کو نقصان پہنچانا چاہوں، دنیا کی کوئی طاقت اسے نفع نہیں پہنچا سکتی ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ فرماتے مجھے ناراض کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے فإن له معیشۃ ضنکا، زندگیوں کا سکون و اطمینان اللہ پاک چھین لیتے ہیں۔ پھر دنیا کا کوئی تعویذ والا باپو اس کی زندگی میں سکون نہیں ڈال سکتا ہے،
بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں فجر کی نماز میں آرام سے سوتے ہیں، مول صاحب روزی میں برکت نہ تھی تو اللہ کے بندے تجھے فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ صبح کا وقت اتنا برکتی وقت ہے، اس وقت اللہ پاک روزی کو تقسیم کرتے ہیں اور تو آرام سے سویا ہوا ہے، تیرے دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، تیرے دل میں اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، تیرے دل میں مرنے کا کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی استعدار نہیں ہے، تو پھر جب اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو زندگیوں میں سکون و اطمینان نہیں۔ کہتے نا روزی پر کوئی بندش نہیں ہوتی، یہ نمازوں کو چھوڑنے کی نحوست یہ ہوتی ہے، اللہ پاک روزی میں سے بھی برکت کو چھین لیتے ہیں۔ ہاں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا اہتمام کرے تو اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی اپنے فضل و کرم سے ایسی آسانی کے ساتھ ہمیں نصیب فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کے بارے میں کبھی خیال بھی نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود ان کا بزنس بہت زیادہ چلتا ہے، تو وہ بزنس زیادہ نہیں ہوتا ہے، وہ ان کی محنت زیادہ ہوتی ہے، ان کے بزنس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کی نیک بندیاں ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، آوک کم ہوتی ہے، اللہ پاک کی طرف سے روزی کم ملتی ہے، لیکن اس میں سکون و اطمینان بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ روزی برکت والی روزی ہوتی ہے۔ تو ماں بہنیں اصل مجھے بتلانا یہ ہے، موبائل کے پیچھے 24 گھنٹے پاگل ہو کر اپنے بچوں کی اور خود کی زندگی کو برباد مت کرو۔ بچے ایک مرتبہ ہاتھ سے چلے گئے، کبھی بھی پھر واپس تمہارے ہاتھ میں نہیں آ سکتے ہیں۔ بہت سی ماؤں کو، بہت سی بھائیوں کو ہم نے دیکھا ہے، بہت سی عورتوں کو بھی ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، بہت سے مردوں کو بھی ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے ہمارا بچہ ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ تو ہم کتنا اللہ کے کنٹرول میں ہے، ہم کتنا اللہ کو راضی کرتے ہیں، کتنا اللہ کے نبی کو راضی کرتے ہیں۔ آج کل بچے وہ نہیں کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں، ہمیں جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسا ہی کرتے ہیں۔ اب میں پورے دن موبائل میں غلط چیزیں دیکھ رہا ہوں، میرا بچہ دیکھے گا، میری بیوی دیکھے گی، یا ماں بہنیں آپ دیکھ رہی ہو، آپ کا بچہ دیکھے گا۔ بہت سی اب تو حدیں پار کر گئی، عورتیں حدیں پار کر گئی، ماں بہنیں معاف کر دینا، بہت سی عورتوں کو ہم نے دیکھا ہے اپنے بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور موبائل میں سیریل بھی دیکھ رہی ہے۔ تو حالانکہ تو دودھ پلا رہی ہے، تیرے بچے کے اندر کیا اثرات منتقل ہوں گے، کبھی تو یہ سوچا ہوتا، اپنے بچے کے بارے میں کبھی تو فکر کیا ہوتا۔ چلو یہ گناہ کی باتیں ہیں، لیکن ہزاروں نقصانات کا بھی تو سامنا کرنا پڑتا ہے، ان چیزوں کو کبھی سامنے کیوں نہیں رکھا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا سوال اپنی زندگی کے بارے میں ہوگا، بتاؤ تمہیں زندگی نصیب فرمائی تھی، کس مشغلے میں گزاری ہے؟ پھر اللہ پاک مستقل جوانی کو بیان فرماتے حدیث شریف میں کہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ جوانی کا مشغلہ، یہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ بہت سی مرتبہ جوانی کے عالم میں ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ جوانی کا ایک جنون ہوتا ہے، اس لیے مستقل جوانی کو الگ ذکر فرمایا ہے کہ جوان ہونے کی جو عمر ہے نا، اس عمر میں ہوش کو کھو نہیں بیٹھنا ہے بلکہ ہوش میں رہنا ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جوان کا ایک سجدہ بوڑھوں کے 70 سجدوں پر بھاری ہے۔ آج بہت سی عورتیں سوچتی ہے فلانی عمر میں نیک عمل کر لوں گی، فلانی عمر میں نمازی بن جاؤں گی، فلانی عمر میں قرآن پڑھنے والی بن جاؤں گی، تو ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہو جائے کسی کو نہیں معلوم۔ اسی لیے علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، آنے کی ترتیب تو ہر انسان کی فکس ہوتی ہے، پہلے دادا آتے ہیں، ابا آتے ہیں، پھر ابا آتے ہیں، پھر بیٹا آتا ہے، پھر پوتا آتا ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب فکس نہیں ہے۔ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، ہمارا آنا اپنی مرضی سے نہیں ہے، اور نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے، ہمارا جانا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں اللہ کب بلا لے وے۔ جب آنا ہماری مرضی سے نہیں تھا اور جب جانا بھی ہماری مرضی سے نہیں ہوگا تو پھر کیوں ہم زندگی اپنی مرضی کی گزارتے ہیں؟ پھر زندگی بھی تو اس رب کی مرضی کے موافق گزارنی چاہیے، اس رب کو راضی کر کے گزارنی چاہیے۔ اس لیے ماں بہنیں روزانہ گھر میں آج سے نیت کر کے جاؤ، 5-7 منٹ یا 10 منٹ اپنا موبائل بند کر دو، تمام بچوں کو، گھر والوں کو ایک ساتھ جمع کر کے روزانہ تعلیم کو زندہ کرو، اور ہماری ہفتے کی جو تعلیم ہوتی ہے اس تعلیم میں زیادہ سے زیادہ پہنچنے کا اہتمام کرو۔ یہ فکر کرو تعلیم بہت ضروری ہے،
گھروں میں تعلیم ہوگی، بچوں کے کانوں میں اللہ کے نبی کی باتیں، اللہ کی باتیں آئے گی تو وہ بچے تمہارے بھی فرما بردار بنیں گے، اللہ کے بھی فرما بردار بنیں گے، گھروں میں خیر و برکت نازل ہوگی۔ اس لیے تعلیم کو کبھی بھی مت چھوڑو، جیسے ہم کبھی صبح کا ناشتہ نہیں چھوڑتے، کبھی نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ دیر ہوتی ہے پھر بھی نہیں، صبح میں 7 بجے نہیں کیا 8 بجے کر لیتے، 8 بجے نہیں کیا 9 بجے کر لیتے، 9 بجے نہیں کیا 10 بجے بھی ناشتہ ضرور کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے جسم کی خوراک کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا کبھی نہیں چھوڑتے، 1:30 بجے نہیں کھایا تو 2 بجے کھاتے ہیں، 2 بجے نہیں کھایا 2:30 بجے بھی کھاتے ہیں، 3 بجے بھی کھاتے ہیں، 3:30 بجے بھی کھاتے ہیں، 4 بجے بھی۔ رات کا کھانا ہم کبھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ تو 10 منٹ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو چمکانے کے لیے ہم 10 منٹ تعلیم کو زندہ نہیں کر سکتے؟ روزانہ پابندی کے ساتھ تعلیم کرنے کا اہتمام کرو، اور پابندی کرنے کے اثرات مابین تمہیں ضرور نظر آئیں گے۔ پھر تمہاری بیٹیاں بھی تمہاری فرما بردار، تمہارے بچے بھی تمہارے فرما بردار، ایک گھر کا خوبصورت ماحول تمہیں نظر آئے گا۔ اور ہم چاہتے بھی ہیں اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے، گھروں میں سکون و اطمینان ہمیں مل جائے۔ گھر تو سکون کی جگہ ہے، اس لیے کہ عربی میں گھر کو سکن کہتے ہیں، یہ سکون کی جگہ ہے۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ نتیجہ یہ ہے گھروں میں اللہ کے قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ جن گھروں میں اللہ کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے ان گھروں میں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ پھر جادو یا جنات کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم پڑھنے کی برکت سے جنات کی کوئی پرابلم انہیں نہیں ہوتی ہے، جادو کا کوئی اثر ان پر نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن میں نے کہا نا، رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد ہمارے کئی بھائی ایسے ہیں، کئی بہنیں ایسی ہیں جن کو قرآن کریم ہاتھ میں لینے کی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت ضرور کرو، روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے جیسے آپ کی سہولت ہے، سورہ یاسین شریف کو 1 مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ 1 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 10 قرآن کریم پڑھنے کا ثواب، اور سب سے بڑا فائدہ اللہ تمام اہم کاموں میں ہمارا مددگار ہو جائے گا۔ اور بہت سے اللہ کی بندی یہ بھی سوچتی ہیں گھر کے کام کی وجہ سے تھکاوٹ ہوتی ہے۔ مابین تمہیں اللہ نے ایک مقام اور ایک مرتبہ دیا ہے، گھر کے کام کی ایک ذمہ داری دی ہے۔ میں تمہیں تمہارا مقام بتاؤں، تمہیں تمہارا مرتبہ بتاؤں، تاکہ تم سمجھ سکو کہ تمہارے لیے اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ علماء نے لکھا ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، وہ عورت جو اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو لگائے، جھاڑو لگانے کی برکت سے اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو عورت اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جھاڑو لگائے، اس عورت کو بیت اللہ میں یعنی کعبۃ اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ تمہارے لیے جنت کمانا کتنا آسان ہے۔ تم چاہو تو کتنا آسانی کے ساتھ جنت کما سکتی ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا عورتیں جہنم میں بہت زیادہ جائے گی، نہیں مابین تم جنت میں ضرور جاؤ گی، ہاں 2 فالٹ تم میں بہت خطرناک ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے نبی نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، عورتوں میں 2 پرابلم بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے ان 2 پرابلم اور ان 2 فالٹ کی وجہ سے عورتوں کو جہنم میں زیادہ دیکھا گیا۔ ایک تو ناشکری بہت زیادہ کرتی ہے عورت کو، اللہ پاک کتنا بھی عطا فرما دے نے، کبھی بھی وہ اپنے شوہر کی شکر گزاری کا جذبہ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا۔ ماں بہنیں معاف کر دینا، بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، ارے پورا شوہر بیچارہ کتنا بھی اس کے پیچھے خرچ کر دے، کبھی کبھی تھوڑی بہت تکلیف کے دن آئے، ترا گھر میں 25 વર્ષથી પડી છું, 15 વર્ષથી પડી છું, 10 વર્ષથી પડી છું, પણ એક દિવસ બી મને સુખનો રોટલો જોવા નથી મળ્યો, એક દિવસ બી મને સુખની રોટી ખાવા નથી مڑی۔ یہ ناشکری بہت زیادہ ہوتی ہے عورتوں کے اندر، اور یہ ناشکری اللہ کو ناپسندیدہ ہے۔ بلکہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، اللہ کی بندیوں ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ જ્યારે શાદી કરીને આવેલી હતી ત્યારે તો 30 કિલોની હતી، ખાઈ ખાઈને અલ્લાહના ફضલથી કેટલું અલ્લાહ પાકે નવાઝી લીધું، પછી પણ અલ્લાહની નાશુકરી કરવાની જરૂરત શું છે? તો नाशुक्री की वजह से औरतों को जहन्नम में ज़्यादा देखा गया۔ दूसरी हमारे नबी ने बयान फरमाया, عورتوں میں لان تان کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے، بددعائیں دینا،
اور بددعائیں جب دینے بیٹھتی ہیں تو وہ پھر اپنی اولاد کو بھی چھوڑتی نہیں ہے، پھر کبھی کبھی اولاد نافرمانی کرتی ہے، حالانکہ اولاد کی نافرمانی اس ماں باپ کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتی ہے، پھر بھی جب بددعائیں دینے بیٹھتی ہیں تو اولاد کو بھی چھوڑتی نہیں ہے، پھر جب کبھی کبھی قبولیت کی گھڑی بھی ہوتی ہے اور جب قبول ہو جاتی ہیں تو روتی پھرتی ہے۔ تو یہ دو پرابلم اگر تم میں نہ ہو، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ عورت میں زبان درازی کی، لمبی زبان چلانے کی عادت نہ ہو تو عورت دنیا ہی میں جنت کی حور کی طرح ہے۔ تم کتنا اللہ کو آسانی کے ساتھ پا سکتی ہو، تمہارا ایک مقام ہے، تمہارا ایک مرتبہ ہے، تمہیں ہمارے نبی نے ایک شان نصیب فرمائی ہے کہ عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، عورت بہن ہے تو یہ تیری عزت ہے، بیٹی ہے تو یہ تیری عزت ہے، بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمہ لازم ہے۔ کتنا بڑا مقام تمہیں عطا فرمایا، کتنا بڑا مرتبہ تمہیں عطا فرمایا، تم اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھو۔ تو فرمایا کہ تھکاوٹ ہو رہی ہے، رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، یہ موبائل فون کو بند کر دو، جب رات کو سونے کا اہتمام کرو، ایک اپنی زندگی کا نظام الاوقات بناؤ کہ نہیں مجھے اتنے بجے رات کو سو جانا ہے اور صبح میں اللہ کے لیے اتنے بجے اٹھنا ہی اٹھنا ہے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ پڑھ کر سوؤ گی، اللہ کے فضل و کرم سے دین بھر کے جتنے کام کیے ہیں اس میں تھکاوٹ کا احساس ہوا ہے، وہ ساری تھکاوٹ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک ختم فرما دے گا۔ کرنے کو تو بہت کچھ ہے لیکن نہ کرنا ہو تو پھر کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے مابین یہ دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت زندگی ہے، اس کی قدر کر لے۔ تو فرمایا جوانی کو مستقل ذکر کیا ہے، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کی طرف سے سوال ہوگا، بتاؤ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ آنے کا راستہ بھی صحیح، کمانا تو آپ کی ذمہ ہے نہیں، وہ تو شوہر کی ذمہ ہے، لیکن ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرو، ماں بہنوں اس بات کا اہتمام کرو، خود بھی حلال کھاؤ، اپنے بچوں کو بھی حلال کھلاؤ۔ حلال کھانے کی برکت بچے فرما بردار، حلال کھانے کا خاصہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے، نیک اعمال کی توفیق ملے گی۔ حلال کھانے کی برکت سے اللہ پاک دعائیں قبول کرے گا، حلال کھانے کی برکت سے دل نورانی بن جائے گا، حلال کھانے کی برکت سے اللہ کو راضی کرنے کا شوق دلوں میں پیدا ہو جائے گا، حلال کھانے کی برکت سے اللہ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پیٹ میں حرام کے لقمے چلے جائے، فرمایا پھر ان کی 40 دن تک کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور جب بچوں کو حرام کھلایا جائے تو پھر بچے کبھی بھی فرما بردار نہیں ہو سکتے ہیں، نافرمان ہی ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ حرام کھانے سے اپنی ذات کو بچاؤ۔ حرام کھانے کا خاصہ یہ ہے نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کی طرف آدمی جائے گا، اللہ کی نافرمانی کی طرف آدمی جائے گا۔ آنے کا راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے، جانے کا راستہ یعنی خرچ کرنے کا راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ صدقہ بھی روزانہ کرتی رہو، جس کی برکت سے ذلت والی موت، اچانک کی موت، حادثے کی موت سے اللہ پاک حفاظت فرمائے گا۔ اور میں اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے ضرور کہوں گا جب بھی تمہیں گھر سے باہر نکلنا پڑے، بغیر ضرورت کے اپنے گھر سے کبھی بھی مت نکلو۔ ضرورت پیش آ گئی اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے، ہمارے نبی نے ایک دعا سکھلائی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کو پڑھ لیں گے، حدیث شریف میں لکھا ہے فرشتہ حفاظت کے لیے آ جائے گا اور فرشتہ خوشخبری سنائے گا، اللہ تیرے گھر والوں کے لیے بھی کافی ہو گیا، یعنی تیرے گھر والوں کی بھی اللہ نے حفاظت کر لی، تیرے مال کی بھی حفاظت کر لی، تیری جان کی بھی حفاظت کر لی، اور تجھ سے شیطان کو بھی دور کر دیا۔ تو اس دعا کو اپنے ذمے فرض سمجھ لو کہ جب بھی مجھے گھر سے نکلنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے بغیر نہیں نکلنا ہے۔ تو فرمایا کہ تیسرا سوال ہوگا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ چوتھا سوال ہوگا تم جتنا جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا؟ اس لیے مابین میں نے شروع میں آپ کو بتایا سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا۔ اصل زندگی بنتی ہے، سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ تو ہمیشہ جتنا سنا ہے اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرو۔ اب مجھے گلے کی تکلیف کی وجہ سے کوئی لمبی چوڑی بات تو آپ کے سامنے نہیں کرنی ہے، بولنے کی ہمت بھی نہیں تھی، پھر بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے اللہ کے لیے رکھی ہے۔ اللہ کہنے میں اخلاص للہیت پیدا فرمائے، اللہ میرے لیے بھی عمل کرنا
کرنا آسان فرمائے، آپ کے لیے بھی عمل کرنا آسان فرمائے۔ گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانا چاہتی ہو، تعلیم کو زندہ کرو گی، ایک تو یہ نیت کر کے جاؤ، تھوڑا بہت وقت اپنے مردوں کے ساتھ یعنی ابا کے ساتھ ہے، بھائی کے ساتھ ہے، شوہر کے ساتھ ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا بھی اہتمام کرو۔ ابھی دعا کے بعد تشکیل بھی ہوگی، آپ آپس میں مذاکرہ کرو، اور جب بھی موقع ملے مہینے میں 3 دن جا سکتی ہو، اور وہ ماں بہنیں جن کی 3 دن لگ چکے، 10 دن کا تقاضا ہے 10 دن جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہمارا کچھ نہ کچھ وقت خرچ ہوگا، کچھ جان لگے گی، مال لگے گی۔ حقیقت یہ ہے ہم اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اپنی جان لگائیں گے، اپنا مال لگائیں گے، اللہ پاک اپنی طاقت کے مطابق اس کا بدلہ دے گا۔ آج کی اس مجلس میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ۔ یہ 2 کام زندگی میں ہیں، دنیا والے اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے نیک سمجھے نہ سمجھے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میری بندیوں تم نے اپنی زندگی میں 2 کام کر لیے، تم سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کا اہتمام۔ جمعہ کے ساتھ نماز کو خاص مت کرو۔ بہت سی عورتیں صرف جمعہ کی نماز پڑھتی ہے، باقی دنوں کی نماز نہیں پڑھتی ہے، تو کیا اللہ جمعہ کے دن کھلاتے ہیں؟ کیا اللہ جمعہ کے دن پلاتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ روزانہ اٹھاتے ہیں، تو نماز پھر کیوں جمعہ کے ساتھ خاص ہے؟ 24 گھنٹے میں ماں بہنیں تمہیں تو 1 گھنٹہ اللہ کو دینا ہے، 23 گھنٹے اپنے گھر کے کام میں، اپنے آرام میں مصروف رہ سکتی ہو، صرف 1 گھنٹہ اللہ کو دینا ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ پاک پوری مخلوق کو اس کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ تو پہلی نیت یہ کر لو، آج سے آنے والی تمام بہنوں کو یہ نیت کرنی ہے، 5 وقت کی نماز آج کی عصر سے لے کر موت تک کبھی بھی ہماری قضا نہیں ہوگی، نماز کا ضرور اہتمام کرنا ہے۔ دوسری نیت یہ کر کے جاؤ، اپنی در سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتی ہو اس کے ساتھ برا سلوک بھی مت کرو۔ اگر یہ 2 کام زندگی میں ہے، حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، صرف 1 مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، ماں بہنیں دل میں کہہ دو استغفر اللہ، جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ اللہ آسمان پر فرماتے میری بندی تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ دنیا والے کبھی کبھی معاف کرتے ہیں تو معافی کا تانا بھی دیتے ہیں، ارے تمہیں معاف کرنے جیسا تھا نہیں لیکن تم معافی مانگتے ہو تو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ آسمان پر فرماتے میری بندی میں نے تجھے ایسا معاف کیا ہے جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ اللہ پاک بڑے کریم بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، نافرمانی میں گزر جائے، اللہ پاک چاہے تو ان گناہوں کو معاف کر دے، چاہے تو ان کی سزا کو آخرت پر موقوف کر دے، یعنی دنیا میں سزا نہ دے آخرت میں دے۔ لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے کیے، ماں باپ کو رلایا، ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کو ناراض کیا، مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے۔ اور نمبر 2، جس نے کسی کا دل دکھایا، کسی پر ظلم کیا، کمزور ہے، بہو بیچاری کمزور ہے، کچھ بول نہیں سکتی ہے، ساس اس پر دادا گیری کرتی ہے، یا ساس بیچاری کمزور ہے، بہو اس پر زیادتی کا معاملہ کرتی ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ مظلوم جب اللہ کو پکارتا ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا، سامنے والا کمزور ہوتا ہے لیکن پیدا کرنے والا اللہ کمزور نہیں ہوتا۔ تو ماں بہنیں گھر میں تعلیم زندہ ہوگی تو آپس میں محبتیں پیدا ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ آج ہماری زندگیوں میں کیوں لڑائی جھگڑے؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے نبی کے دین کو سمجھتے نہیں، ہمارے پاس شریعت کا کوئی علم نہیں کہ ساس کو بہو کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، بہو کو ساس کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، آپس میں گھروں میں کیسی محبتیں ہونی چاہیے، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہماری زندگیوں کا سکون و اطمینان چھینا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں حاصل ہوگی، تھوڑا بہت وقت اللہ کی راہ میں نکلو گی، اور اپنے شوہر کو، اپنے ابا کو، جس طریقے سے بھی تمہاری جیسی ترتیب بنتی ہے، جن عورتوں کو اللہ توفیق عطا فرمائے، تھوڑا بہت وقت جماعت میں نکلنے کا خاص طور پر اہتمام کرو، جس کی برکت سے اللہ پاک دنیا بھی چمکا دے گا، آخرت بھی چمکا دے گا۔ اللہ سے دل سے دعا، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔